گزار ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اب یہ نوٹس لینا شروع کر دیا ہے. جو چیف صاحب نے بات کہی وہ وہی بات کہی جو آج سے 2 دن پہلے یا پچھلی پریس کانفرنس میں ہم نے بھی کہی تھی. کیا یہ کرونا جو ہے وہ شام کے 5 بجے کے بعد نکلتا ہے؟ کیا یہ کرونا جو ہے یہ جمعہ ہفتہ اتوار نہیں نکلتا؟ ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کیا یہ کرونا جو ہے وہ گروسری سٹور کے اوپر نہیں جاتا ہے، باقی دکانداروں کے اوپر جاتا ہے؟ جو تاجر برادری ہیں کیا ان کے پاس کرونا جائے گا، باقی جگہوں پہ نہیں جائے گا؟ جس نالائکی سے پیپلز پارٹی نے صوبے سندھ کے اندر اپنی نالائکی دکھائی ہے، جو اپنا رتبہ انہوں نے پورے دنیا کے اندر دکھایا ہے، میرے خیال سے مثال کہیں نہیں رہتی. جتنا نقصان صوبے سندھ کو پیپلز پارٹی نے یہ پچھلے 2 مہینے میں پہنچا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ یہ وقت واپس اللہ نہ کرے کبھی ہمیں دیکھنا پڑے. اور یہ اللہ کا شکر ہے ایک طریقے سے کہ عوام کو ان کا اصل چہرہ نظر آ گیا کہ کتنے عوام دشمن ہیں. ہم یہاں پر آج بیٹھے کچھ چیزوں کو مینشن کرنا چاہتے ہیں اور اسی کچھ ڈیمانڈز رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ واپس چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس نہ لینا پڑے گا اور آپ خود ہی اس زبان کو سمجھ جائیں گے جو زبان ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ مارکیٹوں کے بارے میں ہے کہ جتنی بھی مارکیٹیں ہیں، کیونکہ اب 4 سے 5 دن رہ گئے ہیں، آپ نے 2 مہینہ عوام کو نقصان پہنچایا، آپ نے کوئی ایس او پیز نہیں بنائی. آپ اندازاً 22 دن یہی کہتے رہے وزیر اعلیٰ صاحب کہ ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں، ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں، ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں، لیکن آپ وہ ایس او پیز بنا نہیں پائے. اب جب آپ نے ایس او پیز بنائی ہیں تو آپ نے مارکیٹ کے ٹائمنگ جو ہیں وہ ایسے رکھے ہیں کہ جیسے کہ شام کو 5 بجے کے بعد کرونا نکلے گا اور 5 بجے سے پہلے جس نے نکلنا ہے نکل لے. اس میں سب سے بڑی پریشانی جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس چھوٹے وقت کے اندر جو تھوڑا کم آپ نے وقت دیا ہے، اس میں عوام ایک ہی ٹائم پہ سب نکلتی ہے اور مارکیٹس کے اندر رش ہو جاتا ہے. اور ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ شاید آپ کی اس نالائکی کی وجہ سے، سندھ حکومت کی نالائکی کی وجہ سے شاید کرونا کے کیسز اور زیادہ بڑھ نہ جائیں. لہٰذا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کم سے کم عید کے دن تک، چاند رات تک جو ہے مارکیٹس کو 24 گھنٹے کھولا جائے. 24 گھنٹے مارکیٹس کھولی جائیں، عوام اپنی آسانی سے اپنے کام کاج کو دیکھ کے مارکیٹس میں جائیں. خواتین کو جانا ہے، بچوں نے شاپنگ کرنی ہے، بڑوں نے لینا ہے، کھانے پینے کی اشیاء لینی ہے. جب ٹائم کا اتنا بڑا گیپ آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے پھیلنے کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب، جو لوگ آپ نے ساتھ اپنے بٹھائے نا وہ آپ کے چمچے ہیں، عوام کے چمچے بٹھائیں جو کم سے کم آپ کو اچھی تجویز دے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پیٹرول پمپس کو کیوں بند کیا گیا ہے. پیٹرول پمپ میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک گاڑی جاتی ہے، گاڑی کھڑی ہوتی ہے، وہاں پہ دوسرا بندہ آتا ہے، وہ گاڑی کا ٹینک فل کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، گاڑی چلے جاتی ہے. کل رات کو شار فیصل پہ میں نے دیکھا کہ کوئی پیٹرول پمپ نہیں کھولا ہوا تھا، شار فیصل کو بند کیا ہوا تھا. میٹرو پول سے لے کے آگے راستہ پورا جانے والا شار فیصل سے، شار فیصل کا بند کیا گیا ہوا تھا. جگہ جگہ کے اوپر جو ہے الگ الگ لوکیشنز پہ جو ہے وہ انہوں نے ناکے لگائے ہوئے، پولیس نے بھی. کوئی سینس نہیں بنتا ہے، الگ الگ لوکیشن جو ہیں وہ بند کی ہوئی ہیں. سو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پیٹرول پمپس ہیں ان کو فوری طور پر کھولا جائے. عوام کے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اور پیٹرول پمپس کو کھولا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ ہے اس شہر کو اگر صرف دیکھا جائے تو جو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے وہ اندازاً 27,000 27,000 گاڑیوں کی ضرورت ہے شہر کو، بسوں کو 27,000 بسز کی ضرورت ہے. اور وہ موجودہ جو ان کے نالائق منسٹر ہیں جنہوں نے پچھلے 10 سال کے اندر انہوں نے 10 بسیں نکالی ہیں، آج اس شہر کے اندر اندازاً میرے خیال سے صرف 4,000 بسز اویلیبل ہیں. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایس او پیز کے تحت جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو فوری طور پر کھولا جائے، خاص طور پہ انٹرا سٹی بسز. آج صبح میرے گھر کا ڈرائیور جو ہے وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ میں 4,000 روپے ادا کروں گا، ایک گاڑی کے اندر ہم 6 لوگ بیٹھیں گے، 6 کا مطلب ہے کہ 4,000 فی بندہ پے کرے گا، 24,000 روپے اس گاڑی والوں کو ملیں گے اور وہ اپنے گھر تو پھر بھی جائے گا. تو یہ آپ کے اس کارنامے سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو لوگوں کو اور زیادہ پریشان کر رہے ہیں، آپ کا مقصد تو پورا نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا ٹرانسپورٹ کو فوری طور پر کھولا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری چیز جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مسجدوں کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فوری طور پہ نوٹیفیکیشن نکالا جائے. جتنی بڑی راتیں ہیں، جو طاق راتیں آ رہی ہیں، جو جمعۃ الوداع آ رہا ہے، اس کو فوری طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری صاحب آپ نکالیں. میں کل کی تاریخ میں آپ کے آفس بھی آؤں گا آپ سے ڈیمانڈ کرنے کے لیے. اس کا چیف جسٹس صاحب بھی اس کا نوٹس لیں اور عوام کو اور زیادہ پریشانی کے اندر نہ ڈالا جائے. میں ونس اگین چیف جسٹس صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ نوٹس لیا ہے. اور چیف صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں آپ کو اور بھی کہنا چاہوں گا
کہ اس صوبے کے اندر اور بھی بہت زیادہ نالائکیاں ہیں، اس کا بھی نوٹس لیا جائے۔ عوام کا آج بھی وہی حال ہے کہ پینے کے پانی کے لیے بھی چیف صاحب ترس رہی ہے قوم صوبے سندھ کے اندر، تعلیم کے لیے بچے آج بھی ترس رہے ہیں، اور صحت کا بھی وہی تباہ حال ہے۔ یہ صوبہ، یہ جماعت پیپلز پارٹی، چیف جسٹس صاحب صرف آپ کی زبان سمجھتی ہے، یہ صرف آپ کے ڈنڈے سے ڈرتی ہے اور آپ کا خوف ہے اس کو۔ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیجئے کہ جتنی بے ضابطگیاں اس صوبے کے اندر ہو رہی ہیں، جو اربوں روپے کی بے ضابطگیاں جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان چھاپ رہے ہیں، جو صوبے سندھ کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر چیف جسٹس صاحب یہ جماعت پیپلز پارٹی ستیہ ناش کر رہی ہے، اس کا نوٹس لیجئے، ہمیں اس حکومت سے، سندھ حکومت سے بچائیے اور کوئی بہتر راستے کی طرف ہمیں آگے کی طرف دکھائیے۔ کوئی ایسا قانون دیکھ لیجئے جو ان کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے، کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکلے جس کے ذریعے ہمارا ان سے چھٹکارا ہوئے۔ پھر دوستوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ملک میں نالائقوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اس سے کہ کل جب مال کھولنے کی بات کی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نالائق ہیں، نااہل ہیں۔ آج پتہ نہیں چیف جسٹس کے لیے وہ کیا کہیں گے۔ میں تو یہ نازیبا الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، لیکن ان کے لائق پڑھے لکھے سمجھدار لوگ آج یہ سمجھنے لگے کہ ایک اور بڑی انسٹیٹیوشن نے ان کی پالیسیز کو رد کیا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں پورے ملک کو آپ کے توسط سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچنے کا طریقہ اور پاکستان تحریک انصاف کا سوچنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ ہم ایک صفحے پہ آ ہی نہیں سکتے، اس سے کہ ہم سارے مسئلے کو دیکھتے ہی مختلف نگاہوں سے۔ پی 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 چاہتی ہے کہ کرونا کی وجہ سے اموات کم سے کم ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اموات کم سے کم ہو۔ وہ کرونا سے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو اموات ہوں وہ بھی کم سے کم ہوں۔ پی 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 نے ہمیشہ ہر ایمرجنسی میں پیسے بنائے، اور یہ کوئی نئی ایمرجنسی نہیں آئی ہے۔ ابھی بھی یہ آڈٹ کا جو ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے، جب اس کے آئے گا تو جیسے راشن بٹتا ہوا نظر نہیں آتا، ویسے پیسے خرچ ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اور ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کی، ہم بات کرتے ہیں غریب کو سکون دینے کی، غریب کے تحفظ کی۔ اسی لیے ہم احساس پروگرام میں انگوٹھے کے نشان کے ساتھ پیسے بانٹتے ہیں۔ پی 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 کو خدا کی رحمتیں نظر نہیں آتی، ہمیں نظر آتی ہیں۔ 26 فروری کو پاکستان میں پہلی موت کرونا کی وجہ سے، 27 کو امریکہ میں، آج امریکہ 85,000 سے اوپر اور ہم 800 سے نیچے۔ خدا کے شکر کرنے کا مقام ہے، وہ شکر نہیں ادا کرتے۔ ہم رب کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ہمارے خطے کو محفوظ رکھا۔ وہ اس فائدے سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جب اللہ میاں نے ہمیں اتنا بڑا سہارا دیا ہے تو ہم لوگوں کا نقصان کیوں کریں۔ پی 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 کی سوچ میں جیسے خرم کہہ چکے کہ گروسری سٹور تو کھولے جا سکتے ہیں، ٹیک اوے ریسٹورانٹ بند رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ سوچ کا فرق بتا رہا ہوں۔ پی 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 کی سوچ کے لحاظ سے پرائیویٹ گاڑی میں تو 3 لوگ بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں، لیکن ٹیکسی کے اندر 3 لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ پی 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 کی سوچ کے لحاظ سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم سارے صوبوں کو راستہ دکھا رہے ہیں، پہلے ہم کرتے ہیں اس کے بعد وہ کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں آج کل وہ کہتے ہیں کہ جو وفاق کہتی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ کرتے نہ پہلے وہ تھے، نہ کرتے اب وہ ہیں۔ وہ کرتے کچھ نہیں ہے، کہتے سب کچھ ہے۔
مسئلہ یہی ہے، وہ کرتے کچھ نہیں ہے، کہتے سب کچھ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پی 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 جو ہے وہ چاہتی ہے کہ امریکہ کی طرح کام کریں اور ریسورسز اس ملک کے افریقہ سے بھی کم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ پی 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 چاہتی ہے میڈ ان یو کے سولوشن اور پی ٹی آئی چاہتی ہے میڈ ان پاکستان سولوشن۔ اپنے موروثی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے فیصلے خود کریں۔ بات ساری یہ کہ مقابلہ کیا ہے۔ ایک دن ان کے مرتضی وہاب صاحب اور دوسرے وزراء نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی طرح ہو۔ مرتضی وہاب صاحب، نیوزی لینڈ کی آبادی 50 لاکھ ہے، میری ڈسٹرکٹ سینٹر کو کر دو نیوزی لینڈ جیسا، یہ تو سندھ میں ہے نا۔ 50 لاکھ کی آبادی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس خطے میں ڈینسٹی آف پاپولیشن کیا ہے؟ ڈینسٹی کتنے اشخاص فی اسکوائر کلومیٹر رہتے ہیں؟ 18.2۔ پاکستان میں کتنے رہتے ہیں؟ 239 فی کلومیٹر۔ اور کراچی میں کتنے اشخاص رہتے ہیں فی اسکوائر کلومیٹر؟ 4200۔ بناؤ نا ذرا نیوزی لینڈ، یہ تو تمہارے علاقے میں، بناؤ نیوزی لینڈ۔ کتنے روکا ہے؟ لاؤ 0۔ چلو کرا دے بقول اس کے، کراچی سے تو نفرت ہے، چلو لڑکانے کو ہی بنا دے۔ پھر یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں نا دونوں طرف وکٹ کے کھیلنا، یہ تو اب رکے گا۔ ہم تمہیں ایکسپوز کریں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں تمہاری نااہلی کو۔ اس سے کہ یہ پتا نہیں ہے بھائی تمہارا کیا پلان ہے، کیا کب کھولنے تھے تم نے مارکیٹ؟ تم نے کہہ دیا ٹرانسپورٹ عید کے بعد کھولو گے۔ عید کے بعد کیا ہوگا؟ اگر کورونا بڑا ہوگا تو تب بھی کھولو گے؟ یہ ٹرانسپورٹ کا کھولنے کا عید کے بعد کی تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی سمجھائے بھائی عید کے بعد کیوں؟ کورونا چلے جائے، عید سے پہلے کیوں نہیں؟ بھائی یا تو کہو کہ کورونا اگر کم ہوگا تو ہم ٹرانسپورٹ کھول دیں گے، وہ بات میری سمجھ میں آتی ہے، تاریخ نہیں سمجھ میں آتی۔ اور اویس شاہ اپنے آپ کو قابل کہتا ہے؟ ارے وہ 2000 بسیں کدھر چلی گئیں جو تم نے جولائی میں وعدہ کی تھی پچھلے سال کی؟ وہ ناصر حسین شاہ کی 10,000 بسیں کدھر چلی گئیں؟ وہ 2.5 مہینے سے جس ایس او پی میں بیٹھے ہو، پتہ نہیں وہ بھی 9 مہینے کے بچے کی طرح نکلے گی 9 مہینے بعد ایس او پی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ناصر شاہ صاحب اور اویس شاہ صاحب، آپ کو جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب دیں۔ جو خرم نے ابھی سوال پیدا کیا ہے کہ جس شہر کے اندر 27,000 بسوں کی ضرورت ہو اور اس وقت شہر کے اندر 5,000 بسیں ہیں اور جو ایس او پی بنا ہے اس کے لحاظ سے بسوں میں آدھی سیٹیں خالی رکھنی ہیں، تو اب رہ گئیں بسیں 2,000۔ بتاؤ ایس او پی کیسے منواؤ گے؟ لاؤ وہ 27,000 بسیں جو اس شہر کو چاہتے ہو، اگر تم صحیح معنوں میں پاکستان کے ہمدرد ہو، اگر کراچی کے ہمدرد ہو، اگر سندھ کے ہمدرد ہو۔ لاؤ وہ پالیسی جس کی وجہ سے لوگ 27,000 بسیں چلانی شروع کریں شہر کراچی میں۔ ورنہ مجھے بتاؤ کہ وہ ٹرانسپورٹر اس ایس او پی کو کیسے فالو کرے گا؟ اس کے معنی اگر یہی حالات رہیں گے تو تمہارے اصولوں کے لحاظ سے تو جب تک کرونا وائرس ہے اس وقت تک پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب، ہم آپ کی طرف بہت ساری چیزوں میں دیکھتے ہیں لیکن ہر چیز کی طرف نہیں دیکھتے۔ کچھ چیزوں کے لیے ہم وفاق کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ چیزوں کے لیے ہم وفاق کی طرف دیکھتے ہیں، ہم آئین پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب کوئی صوبائی حکومت ناکام ہو جائے، جب کوئی صوبائی حکومت عوام کی خدمت نہ کرے، جب کوئی صوبائی حکومت عوام پہ ظلم کرے تو وفاق کو اپنا کام کرنا ہے۔ میں آج اس مقام سے وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبائی سندھ کی حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ اس صوبے کے اندر، پورے سندھ کے اندر جسٹس ہانی کی رپورٹ کے مطابق
90% سے زیادہ لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا۔ اس شہر کراچی میں جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی بنائی تھی وہ پورے سندھ میں کام نہیں کرتی، کراچی کی صرف 4 ڈسٹرکٹ میں کام کرتی ہے، کوڑا نہیں اٹھتا۔ اس شہر میں ایک ڈاکٹر کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا جب وہ ڈاکٹر فرقان کا کیس۔ اس شہر کے اندر ٹرانسپورٹ کا نظام آپ دیکھ لیجئے۔ اس شہر میں اس صوبے میں کراچی جیسے شہر میں 2007 سے پانی کے ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہوا۔ 2004 سے آج کی تاریخ تک اس شہر کے اندر سیوریج کے پانی کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا، کھلے سمندر میں ڈالا جاتا ہے۔ اس شہر میں اس صوبے میں خواندگی کی سطح کم ہوئی ہے۔ اس صوبے میں اسٹنٹنگ بڑھی ہے، میل نیوٹریشن بڑھا ہے۔ اس صوبے میں 35,000 سے زیادہ ڈاکٹروں کی اسامیاں خالی ہیں۔ اس صوبے کو تباہ کرنے والوں کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اس صوبے میں 2007 سے پی ایف سی کا ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ 2007 سے 12 سال سے اس پارٹی کی حکومت ہے۔ اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ہم آج اپیل کرتے ہیں، اسمبلی کے ممبران ہو کے اپیل کرتے ہیں کہ آئینی راستہ اختیار کیا جائے، وفاق اپنا کردار ادا کرے۔ آئین کے اندر جو شکیں ہیں، جو نفیسہ شاہ کو یاد نہیں ہوتی، اسے کہ وہ این ایف سی کی بات کرتی ہے تو 161 162 کہتی ہے، جبکہ 161 جو ہے وہ نیچرل گیس اور ہائیڈرو پاور کے بارے میں، 162 ٹیکسیشن کے بارے میں۔ ارے وہ آرٹیکل 160 تھا این ایف سی کا، نفیسہ شاہ جا کے پڑھ لو۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم وفاق سے چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ غور کرنا شروع کرے کہ سندھ کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس سے کہ بہت ہو چکا، صوبے کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے اور اس شہر کراچی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ یہ شہر کراچی وہ شہر ہے جو 58% ٹیکس جمع کرتا ہے پورے ملک کا، جو 30% ٹیکس کی ریونیو جنریٹ کرتا ہے، 58% ٹیکس کرتا ہے، 30% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور اس کو اپنا جائز حصہ نہیں ملتا۔ اسی لیے اس شہر کے حالات اور اس شہر کے شہریوں کے حالات اتنے خراب ہیں۔ تو ہم دوبارہ پورے صوبے کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وفاق آرٹیکل 149(4) کو دیکھے۔ یہ آرٹیکل پاکستان کی تاریخ میں کبھی استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ بڑا طاقتور آرٹیکل ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت وفاق جو احکام دے گی وزیر اعلیٰ کو، اس پہ لازم ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے۔ میں آپ سب جرنلسٹ حضرات کو اس آرٹیکل کی کاپی بھی دے رہا ہوں، وہ آپ کو بانٹ دی جائے گی ابھی۔ لیکن پھر آپ مجھ پہ ہی اعتراض کریں گے، اور میں کہتا ہوں وہ اعتراض بالکل جینوین ہوگا کہ جی آپ کو تو شکایت وزیر اعلیٰ سے ہے، اور میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے۔ نااہل آدمی کو کوئی بھی ڈائریکشن دے دے وہ کام نہیں کرے گا، وہ نالائق اعلیٰ ہے، وہ پپو کا چپو ہے، وہ پپو جس کے بارے میں پلولا شاہ خان کچھ نہیں جانتی، پلوے شاہ خان، اسے کہ ان کے پپو نے تو آج تک کبھی کوئی پیسے نہیں کمائے۔ میرا لیڈر جو ہے وہ ورلڈ کا بیسٹ کرکٹر تھا، اور ورلڈ میں جو بھی بیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے پھر دولت ہیچ ہوتی ہے، دولت تو اس کے پیروں پہ گرتی ہے، قوم تو آ کے اس کے پیروں پہ نشاور کرتے ہیں۔
اس نے جو چیز کی کمال پہ کی. اس نے کرکٹ کھیلا کمال پہ کھیلا. اس نے کتابیں لکھی پاکستان کے ناردرن ایریاز کی کمال کی لکھی. اس سے اچھی کتاب کسی نے نہیں لکھی. اس نے شوکت خانم ہسپتال کا صرف اپنا تجربہ ہی لکھ دے تو اس پہ اس کو لاکھوں ڈالر اس کتاب پہ مل جائیں گے. نمل یونیورسٹی چانسلر بنایا بریڈفورڈ نے. تمہارے پپو میاں کو آکسفورڈ میں جو کچھ کرتے دیکھا ہے اس کی تصویریں چھاپ دو تو روگی تم. تو کیا بات کرتی ہو؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا. اس لیے کہ تمہیں پتا کیسے ہوگا؟ تم نے کون سا کچھ کیا ہے؟ تم کون سا پی ایچ ڈی ہو؟ تم نے کون سی دولت کمائی ہے؟ ہمیں تو صرف پتا ہے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ ایک کورٹ کے کیس کے اوپر ملا ہے. اب میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. آپ لوگ خود ڈھونڈ لیجیے گا کہ وہ کون سا کورٹ کا کیس ہے. ویسے بھی میں جنرل باتیں کرنے پہ یقین نہیں رکھتا. میں خاص باتیں کرنے پہ یقین رکھتا ہوں, جنرل باتوں پہ یقین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے جی, آپ ڈھونڈیں. اب دوسرے آرٹیکل کون سے؟ دوسرا آرٹیکل فائنینشیل ایمرجنسی کا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں لگنی چاہیے, وہ آرٹیکل 235 ہے. اور جب اس پہ بھی کام نہ چلے تو پلان کے اندر آرٹیکل 234 بھی لگنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں وفاق سے ایک اور ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ تمام صوبوں کے لیے کہ اس دفعہ کے NFC ایوارڈ میں کے پی, پنجاب, بلوچستان اور سندھ کسی کو بجٹ نہ دیا جائے جب تک وہ اپنا PFC ایوارڈ جمع نہ کرائے. یہ کسی ایک صوبے کے لیے نہیں کہہ رہا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ NFC ایوارڈ کا حصہ ہونا چاہیے کہ ابھی کمیشن بیٹھی ہے کہ وہ صوبے کو نہیں ملے گا ایوارڈ جب تک وہ اپنا PFC ایوارڈ نہیں دے گا. یہ میری ڈیمانڈ ہے. صدر مملکت سے بھی ہے کہ چارٹر جو بنا ہے اس کا کمیشن کا, اس کے اندر بھی یہ بات ڈالے. اور اگر نہیں ہے تو میں گورنر صاحب سے کہوں گا کہ اپنے نمائندے سے کہیں سندھ کے کہ وہ ڈالیں. جاوید جبار سے کہوں گا وہ ڈالیں. طارق باجوہ سے کہوں گا وہ ڈالیں. اور ان تمام وزراء سے کہوں گا کہ PFC اتنا ہی اہم ہے جتنا NFC اہم ہے. تو میں یہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں اور میں پوری امید رکھتا ہوں کہ اب سے ہماری جدوجہد شروع ہے. ہم آرٹیکل 140A پہ بھی جائیں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام MPs کورٹ میں جائیں گے, اپنا بل لے کے جائیں گے جس کا مسودہ ہم نے تیار کر لیا ہے. وہ ہم اسمبلی میں بھی جمع کرائیں گے. اور یہ مسودہ جو میں نے پہلے بنایا تھا وہ صرف شہری علاقوں کا تھا. مجھے میرے GDA کے دوستوں نے, میرے اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کے کچھ کرم فرمائے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کام نہ کریں, اس سے کہ پچھلا بل ایک آیا تھا وہ سیاست کی نظر ہو گیا تھا کہ یہ سندھ کو بانٹنے کی بات, اور میں تو کبھی سندھ کے بانٹنے کی بات کروں گا ہی نہیں, نہ کر سکتا ہوں. تو ہم نے وہ بل واپس لیا. ہم نے ایک پورا بل بنایا جس میں دیہی علاقے اور شہری علاقے دونوں کا بل بنایا ہے. اب یہ دونوں علاقوں کا جو بل بنا ہے وہ ہم اسمبلی میں جا کے جمع کرائیں گے. اور ہم کورٹ میں بھی جائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ 2013 کا آئین ناکام ہو چکا ہے. سندھ کے حالات کو درست کرنے تو ہم نے صرف وفاق کی طرف نہیں دیکھنا, ہم نے بھی اپنے زور بازو پہ یقین رکھتا ہے. تو ہم اس لحاظ سے آرٹیکل 140A کو ڈیفائن بھی کریں گے, اس پہ ڈیبیٹ بھی شروع کریں گے. 18ویں ترمیم پہ بھی ڈیبیٹ شروع ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم آئینی طور پہ مستحکم کریں گے, ایک مضبوط پاکستان کی کوشش کریں گے. اور میں حلیم صاحب کچھ کہنا چاہیں گے وہ کہہ دیں, لیکن میں آپ کے ساتھ کچھ فگر شیئر کرتا جاؤں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک اور مسئلہ بھی اہم ہے. لاک ڈاؤن 20 مارچ کو امریکہ میں شروع ہوا اور 15 مئی سے انہی نے تقریباً ختم کر دیا ساری چیزیں. اور جب شروع ہوا تو اس وقت تک 861 اموات ہو چکی تھی جب لاک ڈاؤن لگا, اور جس وقت ایز ہوا تو 82,119 اموات ہو گئی تھی. اور جس دن ایز ہوا اس دن امریکہ میں 1286 لوگ مرے. کتنے لوگ؟
1286 लोग। स्पेन में लॉकडाउन हुआ जब 120 अमवात हो चुकी थी और लॉकडाउन शुरू हुआ 14 मार्च को और उन्हीं ने 9 मई को खत्म कर दिया। स्पेन में 26,251 लोग मर चुके थे। यूनाइटेड किंगडम जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ 281 लोग मरे थे और ये था 20 मार्च का दिन और इन्हीं ने खत्म किया 10 मई को। और बर्तानिया में 30,395 लोग मर चुके थे। इटली में लॉकडाउन शुरू हुआ 366 अमवात पे और तारीख थी 9 मार्च और खत्म ये हुआ 3 मई को। 3 मई को खत्म हुआ। ईरान में 514 लोग मरे थे और 14 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ और इन्हीं ने ईरान वालों ने 20 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म किया और उस वक्त तक वहां की अमवात 5,118 थी। आज ईरान में अमवात जो है वो 7,000 से ऊपर है। और पाकिस्तान में कितनी अमवात हुई थी? जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ 24 तारीख को पूरे पाकिस्तान में 6 अमवात हुई थी। और सिंध में कितनी अमवात हुई थी? 1। और लॉकडाउन शुरू कब हुआ था? सिंध में 20 मार्च को। 23 मार्च की छुट्टी से पहले 3 दिन का लॉकडाउन लगाया था। 20 मार्च, 20 अप्रैल और अब 20 मई, 2 महीने, 60 दिन और लॉकडाउन खत्म होने का नाम नहीं। अब मैं आपको उन मुल्कों के नाम भी लेता चला जाता हूं, चंद मुल्कों के जहां लॉकडाउन लगा ही नहीं। जापान लगाया ही नहीं लॉकडाउन, स्वीडन, ताइवान, इंडोनेशिया हमारे साथ आबादी में बराबर का मुल्क है, मुसलमान भी है, बेलारूस और भी फहरिस्त है। तो आप बताओ अक्लमंद कौन है, जाहिल कौन है? हकीकत ये है, अपने फैसले खुद करो, अपने इलाके के लिहाज से करो, अपने अवाम की सूरत हाल देख के करो। मैं इमरान खान को सलाम करता हूं कि वो ऐसी क़यादत दे रहा है जिसके अंदर बेलौस भी है। इससे कि उसको अपनी पॉपुलैरिटी की फिक्र नहीं थी, उसने रोजे अव्वल कहा और आज भी उसी स्टैंड पे कायम है। हम इधर उधर कहीं भी हों, उसने कहा ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है, इस मुल्क का गरीब मुतहम्मिल नहीं है कि वो लंबे लंबे लॉकडाउन बर्दाश्त कर सके। इमरान खान, तुम्हारे विजन को सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचा तो कुछ भी नहीं है माशाल्लाह। खुर्रम भाई ने और नकवी साहब ने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की है, लेकिन मैं 1-2 बातें सिर्फ शेयर करना चाहूँगा। चूँकि कल आपसे तफसीली बातचीत हो चुकी है कि मैं कहता हूँ कि हर काम ना डालें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे और जो उनसे रह जाए वो चीफ जस्टिस साहब कर दें। जो हम सब कह रहे थे, आज चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला किया हम उसको सलाम पेश करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जितना आपने गदर किया है 15 से 12 साल में, तो भाई ये नमाजें खोल जाओ, जमातें खोल जाओ, या आखिरी मसाजिद खोल जाओ। जुम्मतुल विदा आ रहा है, ईदैन आ रही है, एसओपीज के साथ। अल्टीमेटली हर चीज एसओपीज के साथ खोलनी है। हम डिमांड करते हैं जब सब कुछ खुल रहा है। और बात यह है कि जब अपनी मर्जी से अपना काम चला रहे होते हैं, हमने दीन के फैसला करना है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में। जब हम बात करते हैं, आप कहते हैं सऊदी अरब में मस्जिद नबी बंद है, खाना काबा बंद है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है सऊदी हुकूमत का। दूसरी तरफ फिर अगर हुकूमती फैसलों में चलना है तो दुबई के अंदर तो मॉल्स खुले हुए काफी अरसे से। आपने कुरान और सुन्नत में दीन का फैसला करना है या आपने सऊदिया शाह सलमान के ऊपर फैसला करना है? अगर शाह सलमान के कानून पे फैसला करना है तो फिर हाथ काटने शुरू कर दो इन सब चोरों के। आधी असेंबली टुंटों पे मुश्तमिल हो जाएगी। सिंध असेंबली आधी हाथ कटे हुए होंगे, टुंटों की असेंबली होगी तुम्हारी।
چلو نا پھر شاہ سلمان کا قانون لگانا ہے لگاؤ اپنے اوپر، پھر چوروں پہ لگاؤ جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ عجیب، مساجد کے اندر آپ نے، میں کہتا ہوں امام بارگاہیں کھولی جائیں، مساجد کھولی جائیں ایس او پیز کے ساتھ، اور سب سے پاک جگہ ہماری امام بارگاہ ہماری مساجد ہوتی ہیں، جہاں وضو کر کے لوگ جاتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میری ڈیمانڈ یہ ہے۔ دوسری بات، سندھ اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن لیڈر نے 14 دن ہونے کو آئے، تقریب ہوا چاہتے ہیں، آ گیا اناؤنسمنٹ، آ گیا کب کر رہے ہیں؟ 20 تاریخ کو۔ جتنی مشکل سے انہوں نے اس کی میٹنگیں کر کے، بھائی وہ اے سی کی ڈکٹ سے اندر جو ہے کورونا نکل کے آ جائے گا، اے سی کی لائنوں میں سے کورونا آ جائے گا، بھائی ہر روز اسی اسمبلی کے اوپر دربار ہال میں ہر روز پریس کانفرنس کرتے ہو، وہ کوئی اس کی لائن بلاول ہاؤس سے آتی ہے؟ مطلب اس کی تو کورونا لے کر آتی ہے، وہاں سے کیا آتا ہے دوسری لائن سے؟ میں کہتا ہوں کہ ان کو بچنا تھا کہ چونکہ یہ بے نقاب ہوں گے، 2 دن مشکل سے 2 دن کا اجلاس رکھا گیا۔ اسلام آباد میں چارٹر آف ڈیموکریسی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کو ملنی چاہیے۔ سندھ میں چارٹر آف کرپشن، سندھ میں نقوی صاحب آگے تو آپ کے تو کہتے ہیں پنجر ڈھیلے کر دیں گے، وہ آپ کو بے نقاب کر دیں گے۔ اسلام آباد میں آپ کا قانون، اور اسلام آباد میں اجلاس ہونا چاہیے، اسلام آباد میں اجلاس ہو رہا ہے، پیپل پارٹی شامل ہے، وہاں بن جاتے ہیں یہ جمہوریت کے علمبردار نیلسن منڈیلا کے پیروکار۔ اسلام آباد میں، اسلام آباد جا کے ساری قیادت جمہوریت کے علمبردار بہت بڑے سی او ڈی نیلسن منڈیلا کے پیروکار، سندھ پہنچتے ہی یہ ڈکٹیٹر، سویلین ڈکٹیٹر بن جاتی ہے پیپلز پارٹی۔ سندھ پہنچتے ہی یہ ہٹلر کی باقیات بن جاتے ہیں، سندھ پہنچتے ہی سی او ڈی کو بھول کر سی او سی پہ عمل کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ اجلاس پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور دیر لگا دی انہوں نے اس کے اندر۔ ڈیموکریسی ہے یہ چار جاؤ کیا؟ نہیں، چاٹ جاؤ ڈیموکریسی، چاٹ جاؤ ڈیموکریسی، چارٹر چارٹر آف ڈیموکریسی، چاٹ جاؤ ڈیموکریسی۔ اس کے علاوہ پرسوں ایک وزیر صاحب نے فرمایا کہ جی ہمارے پاس وینٹیلیٹرز، وفاق نے ایک بھی وینٹیلیٹر نہیں دیا، میں نام نہیں لیتا۔ این ڈی اے میں نے کل بتایا کہ 20 وینٹیلیٹرز دیے جا چکے ہیں، 500 وینٹیلیٹرز موجود ہیں، اور مرتضی وہاب کی اس کے فگر کے مطابق 283 یہاں موجود ہے کراچی میں، اور تقریباً 304 اندرون سندھ میں، اوور آل سندھ کے اندر، مطلب 500 سے زیادہ وینٹیلیٹرز موجود ہیں، 23، 24، 25 وینٹیلیٹرز یوز میں ہیں۔ تو بھائی وینٹیلیٹر تو میں کہتا ہوں سندھ حکومت وینٹیلیٹر پہ ہے، آپ کو اپنے لیے وینٹیلیٹرز چاہیے۔ آپ کرپشن کا شکار ہو کر آپ کا سانس بند ہو چکا ہے کھا کھا کے، اس لیے میں سمجھتا ہوں وینٹیلیٹر مریضوں کو تو دینے نہیں ہے، کوئی ایسے وینٹیلیٹر اب ایجاد کروائی نقی بھائی جو ان کے استعمال میں آ سکے، جب یہ کرپشن سے ان کے سانس بند ہونے لگے ہیں، کھا کھا کے یہاں تک ان کا پیٹ بھر چکا ہے، ان کو سانس کی ضرورت ہے، شاید تمہیں تو اور میں بتا رہا ہوں وینٹیلیٹر کی شارٹیج۔ دوسرے علاوہ تقریباً ابھی تک این ڈی ایم اے کی جانب سے 2,35,000 پی پی ایز جو ڈاکٹرز کے سوٹ ہے، 2,35,000 ڈاکٹر کے سوٹ دیے جا چکے ہیں۔ کہاں گئے بھائی؟ نظر تو نہیں آتے۔ N95 ماسک اور 95 ماسک تقریباً 8,30,000 کے قریب N95 اور KN95 ماسک دیے جا چکے ہیں۔ اور یہ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی، WHO ایک دفعہ غلطی سے منہ سے نکل گیا کراچی کا وزٹ کرتے ہوئے WHO کی ٹیم کا کہ جی ویل ڈن، وہ آج تک گھسیٹ رہے ہیں بھائی، دنیا نے کہہ دیا، دنیا نے کہہ دیا، خاک کہہ دیا دنیا نے، آج WHO کہہ رہے ہیں کہ دور پھٹے منہ تمہارے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا سندھ کے اندر۔ صورتحال یہ ہے کہ WHO کہتا ہے اسی طریقے سے لاک ڈاؤن اگر رہے تو خدا نخواستہ 1.2 ملین بچے، بی بی سی کی رپورٹ ہے 14 مئی کی، 12 لاکھ بچے زیادہ مر سکتے ہیں۔ اور اس کی دی ٹیلی گراف کی نیوز آئٹم ہے کہ اس میں 4.5% مورٹیلٹی ریٹ بچوں کا بڑھ سکتا ہے اگر چھوٹے ہم جیسے ملکوں میں چھوٹے چھوٹے کمرے میں لوگوں کو بند کیا گیا۔ تو میں کہتا ہوں ڈرامے بازی بند کیجئے، فوری طور پہ مارکیٹس کو کھولیے، ٹرانسپورٹ کو کھولیے، مساجد کو لاک ڈاؤن کھولیے، اور ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ان کو خوف کیا ہے کہ مساجد میں یہ دعا نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے اگر جو بھی کرنا ہوگا، لیکن اور میں چاہوں گا نقوی صاحب کوئی سوال جواب ہو تو جی جی جی، میں نے آپ نے اگر سنا ہو، میں تو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ 149(4) کے تحت سنبھالو، وہ کامیاب نہ ہو تو ایمرجنسی لگاؤ،
और इमरजेंसी कामयाब ना हो, फाइनेंशियल 235 तो 234 लगाओ, इससे कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको सिंध के अवाम की किस्मत का फैसला करने का हक दिया जाए। आप कौन जी बता दो, कौन गवर्नर बनता है, कब बनता है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज की तारीख में कोई गवर्नर राज की बात नहीं हो रही। आज बात कर रहे हैं 149(4) या फाइनेंशियल इमरजेंसी के, इससे कि हम समझते हैं कि जमहूरियत एक बड़ी अजीम चीज है, लोगों को हिलाना चाहिए। आइन के अंदर अगर कोई प्रोविजंस हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए कि ये हुकूमत हिल जाए और दुरुस्त हो जाए। हमें उम्मीद है कि 149(4) और 235 ही इनके लिए काफी होगा और हमें 234 का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये बता दीजिए कि माशाल्लाह सारे अच्छे सियासतदान बैठे हुए हैं, कप्तान ने खिलाड़ी है टीम में, कप्तान बॉल कराता तो पता लगता है कि विकेट गिर रही है। आप लोग फील्डिंग क्या टीम में सही नहीं कर रहे, जो बॉल बाउंड्री की तरफ ये सवाल बाउंड्री की तरफ चली जाती है। आज फैसला होने जा रहा है ट्रेन चलाने का, वजीर आला सिंध और अवेश क्या कह रहे हैं, ट्रेन नहीं चलने जाएंगे अगर वफाक की रेट कायम नहीं तो रेट कायम कराने का अपना किरदार अदा करेंगे या बॉल को दिलों में बाउंड्री की तरफ जाने देंगे। अरे हमने फैसला किया है कि अब ये जो है खेल हमने खेलना है शायकीन के मजे के लिए। हमने तो मियादाद के छक्के लगाने हैं शारजा में, ठीक है, तो आज का भी छक्का यही होगा कि लोगों को खुश करो। ईद के ऊपर मुराद अली शाह के बच्चों को नए कपड़ों का शौक नहीं है, बाकी सारे अवाम के बच्चों को शौक है। जो लोग शहर से अपने घरों से बाहर हैं उन्हें अपनी ईद गुजारने का शौक अपने बच्चों और अपने खानदान वालों के साथ है। हम उनको शायद मौत से तो ना बचा सके इतना, लेकिन हम उनको खुशी जरूर देंगे। मैं तो इसके हक में हूँ कि ट्रेनें चलनी चाहिए, SOPs के तहत चलनी चाहिए, लोगों को पूरी एहतियात करनी चाहिए, अपने आप को भी बचा के रखिए। हम तो रोजे अव्वल कहते हैं कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। पहले तो मैंने असेंबली के इजलास पे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात किए वो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन नहीं मैं अच्छा, लेकिन देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस शख्स ने इजलास को तलब किया था वो वजीर आजम थे। बताइए किसने तलब किया था, दावत किसने दी थी इस इजलास की। ये ऐसी बात है कि फिरदौस शमीम नकवी ने रिक्वेजिशन किया सेशन को और खुद जाके घर में बैठ गए कि मैं तो डायबिटिक भी हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर भी है और मुझे जो है उम्र भी मेरी 65 साल की हो गई। क्या मुझे जिस दिन इजलास बुलाया था उस दिन मुझे नहीं पता? बिन बुलाए तो हम खुदा के घर नहीं जाएंगे, हम असेंबली में क्यों जाएं? जिसने इजलास बुलवाया था वो वहां मौजूद होता तो वजीर आजम आता। जब वो खुद नहीं मौजूद था तो वो किस तरह डिमांड कर सकते हैं कि वजीर आजम वहां मौजूद हो? पूरी टीम मौजूद है, उसकी टीम मौजूद है, बाकी को भेज दिया, जवाब दे दो। और खुद कौम के सामने रोज आता है मेरा लीडर, मेरा वजीर आजम, हर जवाब देता है। जी देखिए बड़ी सी मैं समझ गया आपका सवाल, दोबारा वाजे कर देता हूं बात। पाकिस्तान का मुकाबला दो किस्म के अमवात से, जिसको हम कहते हैं डेथ वर्सेस डेथ। एक कोरोना वायरस की वजह से अमवात है और दूसरी ये कोरोना के जो हमने रिएक्शंस किए हैं उसकी वजह से अमवात है। बेरोजगारी भी है, डिप्रेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अमवात की वजह बनती है। हमारा मकसद टोटल अमवात को कम से कम रखना है, उसी के लिहाज से हमारा लाएमल है। बात सारी है, जब खान साहब, वजीर आजम,
روز قوم کے سامنے آ کے اپنی پالیسی نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیان کرتے ہیں، تو کون سی ایسی پالیسی پیش کی پوری اپوزیشن نے مل کے کہ ہم حکومت وقت کو یہ لائے عمل دینا چاہتے ہیں؟ بتا دو، بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب کا وہ 20 صفحے کا تھیسس کدھر ہے جو ہر وقت کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے وہ بناتے ہیں؟ وہ پیش تو کیا جاتا، پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا کہ ہماری حکومت ہوتی تو ہم ہر کسی کو 50,000 روپے دیتے، اور وہ پیسے جو تھے وہ آتے کہاں سے؟ لندن سے، جو نواز شریف پاکستان کو بھیجے گا۔ تو ایسی بات کرتے تو ہم مان لیں۔ ایک آخری چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، سب صحافیوں کے لیے میرا پیغام ہے، جتنے کیمرہ مین یہاں پہ موجود ہیں، جتنے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے، خاص طور پہ صوبہ سندھ سے جس کی وابستگی ہے، جائیں اپنے بھائی، اپنے دوست، آپ کے کولیگ حمید سومرو جو کہ ایک ٹی وی چینل کے رپورٹر ہیں، ان کا کیا حشر ہوا ہے، پہلے سول کے اندر پھر اوجا کے اندر، آج وہ وہاں سے بھاگ کے گھر چلے گئے ہیں۔ حالانکہ چیف منسٹر نے بھی سنا، فون کیا ہاسپٹل میں کہ ان کا خیال کریں، انہوں نے اپنی ویڈیوز بنائی ہیں، انہوں نے اپنی پوری کہانی لکھی ہے، ان کا کیا حشر کیا ہے، نہ پینے کا پانی دیا، نہ ان کو پیناڈول دی، نہ کوئی ان کو اسٹیم دی، کسی قسم کا اس کووڈ کے پیشنٹ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ آخر کار وہ رپورٹر، وہ صحافی، وہ آپ کا کولیگ وہاں سے ہاسپٹل چھوڑ کر گھر بھاگ گیا ہے۔ اس کا جا کے ضرور انٹرویو لیجئے، اس کو جا کے ہائی لائٹ کیجئے، کیونکہ جب فردوس نقوی، خرم شیر زمان بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں۔ آج آپ کا کولیگ اپنی اصل زندگی کی حقیقت بتا رہا ہے، اللہ اسے صحت دے، کہ کیا اس کا حشر ہوا ہے، اس کو ضرور ہائی لائٹ کیجئے۔ اچھا جی، ایک منٹ، آج 18 مئی ہے اور ہم اس دن کو اپنی ایک شہید کارکن، ایک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر، ان کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ میں تمام حاضرین سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ زہرا آپا کے لیے اور ان کے سال ثواب کے لیے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اچھا، میرا سوال ہے خرم بھائی، آپ سے اور آقا صدیقی صاحب سے، آپ لوگوں کے آپ کے حلقے میں ضلع اسپتال، سول اسپتال، بڑے اسپتال آتے ہیں، جو مریض ایک ایمرجنسی بھی نہیں کھولی جا رہی، جو مریض جا رہا ہے اس کو کورونا کا میں جا کے داخل کر دیتے ہیں، پورا آگے چلے ہمیں سنوں کا تھا، صحافیوں کا بھائی کا پتہ لگ گیا، عوام کا نہیں پتہ لگ رہا، جو جاتا ہے میرا کل بھائی ہے چھوٹا، اس کو بولا تو کورونا ہو گیا، ان کو کچھ بھی نہیں تو بلڈ پریشر بڑھ گیا، تو آپ لوگوں نے وہی چلائی کہ اسپتالوں میں ختم کر دیے، کیا آپ ہی بتائیے۔ مجھ پہ اعتراض کیا گیا تھا کہ میں نے کہا ہے کہ کورونا کے پیشنٹ کی تعداد زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ میں 1 سے 2 دن کے اندر یہاں پہ ایک پریس کانفرنس کروں گا اور اپنی سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ پہ ان فیملیز کو لا کے بٹھاؤں گا جن کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے جو پیشنٹ تھے جو کورونا نہیں تھے اس میں بھی ان کو زبردستی ڈالا جا رہا تھا۔ اسی جگہ پہ یہاں پہ بیٹھ کے 1 سے 2 دن میں پریس کانفرنس کروں گا اور آپ کے سامنے انہی کے منہ سے بلواؤں گا، اپنی پوری کہانی سنائیں گے کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ایم پی اے سعید آفریدی کے جاننے والے کو گولی لگی، اس کو بولا کہ نہیں اس کو جو ہے نا کورونا ہوا ہے، گولی لگی۔ اچھا، میں اس میں ایک ڈیمانڈ جو رہ گئی تھی وہ بھی پیش کر دوں۔ ہمارے پاس کراچی کے اندر جو اموات ہوئی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کی شکایتیں آئیں کہ ان کو باڈی ریلیز کروانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں اور قبرستان میں جگہ کے لیے 1 لاکھ روپے تک دینا پڑا ہے قبر کے لیے، اور دفنانے میں جو دقتیں ہو رہی ہیں سرکاری اداروں کی طرف سے وہ ناقابل برداشت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی پیشنٹ کو کووڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو اس کو دفنانے کی ذمہ داری اس اہل خاندان کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کی ہے کہ لوگوں کو اسے کہ آپ نے ایک ہسپتال کی پالیسی تو دے دی کہ 1,10,000 روپے تک آپ دینے کو تیار ہیں یومیہ جو وینٹیلیٹر پہ جائے، تو قبر کا ایک خرچہ برداشت کرنے میں آپ کو کیوں دقت ہو رہی ہے؟
क्या उसका हक नहीं है उस आदमी का और उसके घर वालों का कि वो अपने बुजुर्ग को, अपने जिससे वो मोहब्बत करते हैं, उसकी आखिरी आरामगाह अच्छे तरीके से। मतलब फिरदौस साहब, ये पॉलिसी भी वफाक ने दे रखी है कि तस्कीन किस तरह करनी है, हुकूमत करेगी या DHO की सरकारी पे वो तस्कीन होगी, तो वफाक को भी पॉलिसी में नजरसानी करने की जरूरत है। अच्छा, बात है मास्क के हवाले से, जो ड्राफ्ट ने भी मास्क की कीमतों को रेगुलेट करने के लिए कुछ नहीं किया। भाई वफाक ने ये नहीं बोला कि 30 फुट की हाइट से लोगों के प्यारों को नीचे खड्डे में फेंका जाए, ये कहीं वफाक ने नहीं बोला है। और ये सामने कहा पूरी कि मीडिया 1 चली लाख है। की कब्र बेची जाए। हाईवे पे जाके जमीन में खड्डे खोदे जा रहे हैं और लोगों के प्यारों को जो है 25 फुट 30 फुट की हाइट से नीचे खड्डे में फेंका जा रहा है। ये जो मैसेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नफरत पैदा कर रही है ना अपने लिए, ये सबक बड़ा जल्दी सीखेंगे ये आने वाले दिनों के अंदर। जो लोगों के साथ, लोगों के प्यारों के साथ उनकी तदफीन के अंदर जो उनका हशर किया जा रहा है, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम, हर चीज लिख के दी गई भी है। मालूम है कि किस तरह तदफीन की जा सकती है, तयम्मुम भी दिया जा सकता है, लेकिन 25 फुट 30 फुट की हाइट से उठा के ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मुराद अली शाह, अपने प्यारों के साथ भी इसी तरह करते ना तुम। ये देखिए, बात सारी ये है कि